دوستو، سعادت حسن منٹو کی ایک کہانی موم بتی کے آنسو پیش کر رہا ہوں۔ اس میں کچھ کٹھن شبد آپ کو محسوس ہوں گے۔ کمنٹ باکس میں لکھ کر ان کے میننگز مجھ سے پوچھ لیجئے گا۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کو شدھ اچارن سننے کا شوق ہے ان کے لیے یہ ویڈیو یعنی کہ یہ آڈیو بہت کام کا ہے۔ تو شروع کرتا ہوں۔ موم بتی کے آنسو۔ غلیظ طاق میں جو شکستہ دیوار میں بنا ہوا تھا، موم بتی ساری رات روتی رہی۔ موم پگھل پگھل کر کمرے کے گیلے فرش پر اوس کے ٹھٹھرے ہوئے دھندلے قطروں کی مانند بکھر رہا تھا۔ ننھی لاجو موتیوں کا ہار لینے پر ضد کرنے اور رونے لگی تو اس کی ماں نے موم بتی کے ان جمے ہوئے آنسوؤں کو ایک کچے دھاگے میں پرو کر اس کو ہار بنا دیا۔ ننھی لاجو اس ہار کو پہن کر خوش ہو گئی اور تالیاں بجاتی ہوئی باہر چلی گئی۔ رات آئی۔ میل بھرے طاقچے میں نئی موم بتی روشن ہوئی اور اس کی کانی آنکھ اس کمرے کی تاریکی دیکھ کر ایک لمحے کے لیے حیرت کے باعث چمک اٹھی، مگر تھوڑی دیر کے بعد جب وہ اس ماحول کی عادی ہو گئی تو اس نے خاموشی سے ٹکٹکی باندھ کر اپنے گرد و پیش دیکھنا شروع کر دیا۔ ننھی لاجو ایک چھوٹی سی کھٹیا پر سو رہی تھی اور خواب میں اپنی سہیلی بندو سے لڑ رہی تھی کہ وہ اپنی گڑیا کا بیاہ اس کے گڈے سے کبھی نہ کرے گی، اس لیے کہ وہ بہت بدصورت ہے۔ لاجو کی ماں کھڑکی کے ساتھ لگی خاموش اور نیم روشن سڑک پر پھیلی ہوئی کیچڑ کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ کھڑکی کے اس طرف لوہے کے کھمبے پر ایک لالٹین دسمبر کی سردی میں مجبور سنتری کی طرح اونگھ رہی تھی۔ سامنے بھٹیارے کی بند دکان کے باہر چبوترے پر انگیٹھی میں سے کوئلوں کی چنگاریاں ضدی بچوں کی طرح مچل مچل کر نیچے گر رہی تھیں۔ گھنٹہ گھر نے غنودگی میں 12 بجائے۔ 12 کی آخری پکار دسمبر کی سرد رات میں تھوڑی دیر تک کانپتی رہی اور پھر خاموشی کا لحاف اوڑھ کر سو گئی۔ لاجو کی ماں کے کانوں میں نیند نے بڑا سہانا پیغام گنگنایا، مگر اس کی انتڑیاں اس کے دماغ تک کوئی اور ہی بات پہنچا چکی تھیں۔ دفتن سرد ہوا کے جھونکے پر گھنگروؤں کی مدھم جھنجھناہٹ اس کے کانوں تک پہنچی۔ اس نے یہ آواز اچھی طرح سننے کے لیے کانوں میں اپنی بصارت کی طاقت بھرنا شروع کر دی۔ گھنگرو رات کی خاموشی میں مرتے ہوئے آدمی کے حلق میں اٹکے ہوئے سانس کی طرح بجنا شروع ہو گئے۔ لاجو کی ماں اطمینان سے بیٹھ گئی۔ گھوڑے کی تھکی ہوئی ہنہناہٹ نے رات کی خاموشی میں ارتعاش پیدا کر دیا اور ایک تانگا لالٹین کے کھمبے کی بغل میں کھڑا ہو گیا۔ تانگے والا نیچے اترا اور گھوڑے کی پیٹھ پر تھپکی دے کر اس نے کھڑکی کی طرف دیکھا۔ چق اٹھی ہوئی تھی اور تخت پر ایک دھندلا سایہ بھی نظر آ رہا تھا۔ اپنے کھردرے کمبل کو جسم کے گرد اچھی طرح لپیٹ کر تانگے والے نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ 3.5 روپے کا کریانہ تھا۔ اس میں سے اس نے 1 روپیہ 4 آنے اپنے پاس رکھ لیے اور باقی پیسے تانگے کی اگلی نشست کا گدا اٹھا کر اس کے نیچے چھپا دیے۔ یہ کام کرنے کے بعد وہ کوٹھے کی سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ لاجو کی ماں چندو سنیاری اٹھی اور دروازہ کھول دیا۔ مادھو تانگے والا اندر داخل ہوا اور دروازے کی زنجیر چڑھا کر اس نے چندو سنیاری کو اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ بھگوان جانتا ہے مجھے تجھ سے کتنا پریم ہے۔ اگر جوانی میں تجھ سے ملاقات ہوئی ہوتی تو یاروں کا تانگا گھوڑا ضرور بکتا۔ یہ کہہ کر اس نے 1 روپیہ اس کی ہتھیلی میں دبا دیا۔ چندو سنیاری نے پوچھا، بس؟ یہ لے۔ اور مادھو نے چاندی کی چونی اس کی دوسری ہتھیلی پر جما دی۔ بس یہی کچھ ہے میرے پاس، تیری جان کی قسم۔ رات کی سردی میں گھوڑا بازار میں کھڑا ہنہناتا رہا۔ لالٹین کا کھمبا ویسے ہی اونگتا رہا۔ سامنے ٹوٹے ہوئے پلنگ پر مادھو بے ہوش لیٹا تھا۔ اس کی بغل میں چندو سنیاری آنکھیں کھولے پڑی تھی اور پگھلے ہوئے موم کے ان قطروں کو دیکھ رہی تھی جو گیلے فرش پر گر کر چھوٹے چھوٹے دانوں کی صورت میں جم رہے تھے۔ وہ بہت دیر تک یہ تماشا دیکھتی رہی۔ ایکا-ایکی وہ دیوانہ وار اٹھی اور لاجو کی کھٹیا کے پاس بیٹھ گئی۔ ننھی لاجو کے سینے پر موم کے دانے دھڑک رہے تھے۔
چندو سنیاری کی دھندلی آنکھوں کو ایسا معلوم ہوا کہ موم بتی کے ان جمے ہوئے قطروں میں اس کی ننھی لاجو کی جوانی کے آنسو چھپ کر بیٹھ گئے ہیں۔ اس کا کانپتا ہوا ہاتھ بڑھا اور لاجو کے گلے سے وہ ہار جدا ہو گیا۔ پگھلے ہوئے موم پر سے موم بتی کا جلتا ہوا دھاگا پھسل کر گیلے فرش پر گرا اور اس کی آغوش میں سو گیا۔ کمرے میں خاموشی کے علاوہ اندھیرا بھی چھا گیا۔ تو دوستو، یہ تھی سعادت حسن منٹو کی کہانی موم بتی کے آنسو۔ ہمیں یقین ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک کا بٹن دبا دیجئے، اور ہمارے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کیجئے۔ ہمارے ویڈیوز کے لنکس کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ آتا ہوں بہت جلد لے کر آپ کے لیے کوئی اور اچھا سا ویڈیو۔ میں ہوں معین شمسی اور یہ چینل ہے مائی ہندی مائی اردو۔ سلام ہندوستان۔